ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ. میں آپ کا میزبان اسامہ باجوہ، اور آج ہمارے ساتھ قاری خبیب احمدی صاحب موجود ہیں. قاری صاحب سے ہم کوشچن کریں گے. قاری صاحب ہمیں بتائیں کہ دولت میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں. جیسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. محمد اسامہ باجوہ صاحب، آپ نے جو سوال کیا کہ دولت کے اضافے کے لیے، جی دولت کا اضافہ، مال کا اضافہ، رزق کا اضافہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے وافر دولت دے، گاڑی ہو میرے پاس، بنگلہ ہو میرے پاس، اور جناب اچھی بیوی ہو میرے پاس، نیک عورت ہو میرے پاس، نیک اولاد ہو میرے پاس. تو دولت کے لیے لوگ در بدر جاتے ہیں، کوئی کہیں جھٹکے کھاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، کہیں جاتا ہے. تو اس کے لیے شاندار وظیفہ سورۃ طلاق کے اندر اللہ نے قرآن مجید 29 نمبر پارے میں بیان فرما دیا. اور اس مکمل آیت کا جو خلاصہ بات کیا ہے وہ یہی ہے کہ تقوی اختیار کریں، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، بڑے گناہوں سے بھی بچے. تو جو شخص ایسا کام کرنا شروع کر دے گا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ہم راستے پیدا کر دیں گے اس کے لیے. جناب دولت کے راستے اس کے لیے کھل گئے اور وہ جا رہا ہے، آ رہا ہے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ گھروں کے اندر ان دنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کورونا کا معاملہ، یہ وہ، تو ان کے لیے جہاز جو ہے یا ویزا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. وہ باہر نہیں، جو باہر سے آیا ہوا پاکستان میں ادھر پھنسا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا تیرا کام ہے، راستے پیدا کرنا ہمارا کام ہے، ہم تمہارے لیے راستہ پیدا کر دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اتنا رزق دیں گے تیرے شمار میں بھی نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تو اپنا کام کر گزرتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہاں اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. یہ کتنی واضح آیت ہے، اس آیت کے اندر کتنی باتیں بیان کر دی گئی ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ جو مجھ پہ توکل کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک جو ہوں اس کے لیے راستے بھی پیدا کر دیتا ہوں اور میں اس کے لیے رزق بھی کھول دیتا ہوں. اور اس کے لیے ایک آسان عمل یہ بھی میں بتا دوں کہ جو شخص تہجد کے ٹائم، یعنی رات کا جو آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اس وقت سمجھ سب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ اس وقت آکے یہ کہتے ہیں حل من مستغفرین، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا جو میں اللہ سے معافی مانگے تو میں اللہ اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی مجھ سے رزق کا متلاشی؟ دیکھو وہاں بھی اللہ نے رزق کا خود کہا ہے کہ کوئی ہے رزق کا. اور سورۃ جمعہ کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں بھی اللہ یہی کہتے ہیں فانتشروا، جب جمعہ پڑھ لو تو نکل جاؤ، تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو وہاں بھی اور یہاں بھی، اور آسمان دنیا پہ آ کے خود کہتے ہیں. تو اس وقت کیوں نہیں بیدار ہوتے وہ لوگ؟ تو اس وقت تو ہم نے سونے کا ٹائم رکھا ہوا ہے نہیں، اس وقت دعا کریں. اور سورۃ قصص کی آخری آیت 24 نمبر پارہ، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پہ جو شخص اس آیت کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کا وہاں جو پیغام ہے، اور وہ ایک آیت ایسی آیت ہے سورۃ قصص کی 24 نمبر آیت، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے اللہ میں تیرا بندہ فقیر ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رزق کا بھی اور ان کے لیے بیوی کا بھی بندوبست کر دیا. اور بھی اس کے اوپر کافی وظائف میرے پاس موجود ہیں. ناظرین، جس شخص کو بھی وظیفہ چاہیے وہ وظیفہ جو ہے مل سکتا ہے اس کو. ہاں یہ بات لمبی تھی لیکن میں نے خلاصہ یہاں بیان کیا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں.
لولا فصلت آيات